طرح دھیان دیں. حضور کی بیٹی ہے, یعنی بیٹی کی بیٹی سیدہ زینب, سبحان اللہ, قرآن پڑھ رہی ہے, عمر 6 سال کی ہے, سر پہ سے دوپٹہ گر گیا تو سیدہ فاطمہ نے ایسے دوپٹہ رکھ دیا. کہا بیٹی زینب, کہا آپ نے امی میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ 6 سال کی بچی پہ پردہ تو فرض نہیں, کیوں رکھا؟ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی او زینب نہ ناراض ہو جاتے ہیں جو بچی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی. سیدہ زینب روئی اور روئی اور روئی. سیدہ فاطمہ نے چپ جا نا زینب. کہا نہیں اور چپ جا زینب, اب تو دوپٹہ رکھ لیا نا. تو سینے چپٹ گئیں. آکے امی جان نانا سے کہہ دینا مجھے اس بار معاف کر دیں, اگلی بار زینب گردن تو کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ علی کی بیٹی نہیں ہٹائے گی. کربلا کے میدان میں کیا ہوا ادھر تو دیکھیں. سر پہ سے جب یہ قافلہ جانے لگا نا, میں نے تو کربلا کو بہت کچھ سمجھا ہے. آپ مجھ سے کیا سمجھیں گے کربلا کو؟ میں نے ایک دن کربلا کو ایسے سمجھا کہ ادھر سورج ڈوب رہا ہے, ادھر لاشیں نیزے پر چڑھے ہوئے, میری بہنیں سن لیں اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, ادھر لاشیں نیزے پر چڑھی ہوئی ہیں اور سر نیزے پہ چڑھے ہیں, اور جسموں پہ بچوں کے اور وہاں کے اہل بیت کے سارے بچے بکھرے ہوئے پھول ہیں علی کے گھر کے, اور ادھر سورج ڈوبا. سیدہ زینب بولی نماز کے لیے کھڑی ہو جاؤ. اچھا نماز کے لیے وضو کی تیاری کرو, وضو تو ہے ہی نہیں, پانی تو ہے ہی نہیں, پینے تک کا نہیں, خیمے جلا دیے گئے, سب کی لاشیں پڑی ہیں سامنے. کہا لگے نہیں, تیمم کر لیا, سجدے میں چلی گئیں. علی کی بیٹی زینب سجدے میں, علی کی گھر کی بہو ام رباب شہر بانو سجدے میں, سیدہ کلثوم سجدے میں, سیدہ سکینہ امام حسین کی چھوٹی سی بچی سجدے میں. اللہ اکبر. زین العابدین میرے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, ادھر گھوڑے دوڑ رہے ہیں یزیدیوں کے لاشوں پر اور ہڈیاں کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں, علی کے گھر کے بچوں کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں گھوڑے, ادھر بیٹیاں سجدے میں گری ہوئی ہیں, 3 دن 4 دن کی بھوکی پیاسی جن کے شوہروں کے نیزے پر سر چڑھے ہوں وہ نماز میں بیٹھی ہوں. ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے میری بہنوں کو اور ہمیں کہ ہم ایسے نماز نہیں پڑھتے. یہ کہتی نماز, ارے سنو تو زینب نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ فرشتے حیرت کرتے تھے, ایسا بھی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ایسے حالات میں نماز نیت سے پڑھی جاتی ہے, نماز نیت سے پڑھی جاتی ہے, نماز ارادے سے پڑھی جاتی ہے. اوہ سنو تو سیدہ زینب کے سر پہ دوپٹہ کھینچا جب نا ایک یزیدی نے, تو آپ نے اپنے نانا کی طرف منہ کر کے رو کے بولی نانا معاف کر دینا, میرے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے میں بے پردہ نہیں ہوئی, میرے بھائی کی لاش نیزے پہ چڑھی مگر اب میرا سر سے دوپٹے چھین لیا, میں کیا کروں نانا معاف. پھر اپنے باپ علی کی طرف منہ کر کے بولی میں وہی ہوں, میں بابا علی میں وہی زینب ہوں جس کے جو چلتی تھی مدینے میں, تو آپ کہتے تھے حسن حسین میری زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے. آج تو زینب کے سر پہ سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے بابا, اور کائے سے منہ ڈھکا ہے بالوں سے, کائے سے ڈھکا, اور گھوڑی کی اونٹنی پر بیٹھ کے کتنا لمبا سفر کیا زینب نے, 4,500 کلومیٹر. امام زین العابدین کہتے ہیں مگر کبھی میری پھوپھی زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی, تہجد تک کی نماز پڑھتی تھی. کاش کہ ایک لڑکی ایک بہن نمازی بن جائے, کاش. نوجوانوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھو, کب تک اپنے موبائلوں میں سے چیزیں ڈیلیٹ کرو گے؟ کوئی ایسا لاک بھی لگاؤ جس سے اپنے رب سے چھپا لو اپنی ویڈیو تصویریں. وہ چھپ چھپ کے گناہ کرنے والوں, حضور فرماتے ہیں جس نے بدنگاہی کی اس نے بس جہنم اس کی آنکھ میں بھری جائے گی, جہنم کیا. فرماتے ہیں جس نے بدنگاہی کی اس کی آنکھ میں جہنم. اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کو ہاتھ لگا دیا. آپ کو بتاؤں کتا بھیگ جائے تو ناپاک ہے. حضور فرماتے ہیں میرے آقا کہ اگر فرماتے ہیں میرے آقا اور اگر سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے. بتا رہا ہوں آپ کو, حضور فرماتے ہیں سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے. سفر میں, بس میں, مزار میں, بھیڑ میں جاؤ, غیر عورت کو دیکھو, بدن کو بچا لو, سمجھ جائے گا آدمی یہ نبی کا ماننے والا ہے. اسے نبی کی حدیث یاد ہے کہ غیر عورت سے جسم لگنا سور کے جسم لگنے سے برا ہے. نوجوانوں توبہ کر لو اپنے رب سے. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 18 سال کے جوانوں کو قبر میں اتارا ہے. میں نے پنیوں میں بھیجے اٹھا کے لایا ہوں جوانوں کے پنیوں میں. وہ جو کہتے تھے توبہ کر لیں گے, انہیں پھر موقع اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا, دھیان رکھنا اس بات کا, توجہ ہے کہ نہیں؟
میں بات کہاں سے کر رہا ہوں؟ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا. یاد رکھو کتنا بھی کر لو، یہ ماں باپ تو کیا کریں گے، یہ تو بچے کیا کریں گے، سب دفن کر دیں گے لے جا کے. جاؤ بھائی، میں نے اپنے سامنے اپنے باپ کو دفن ہوتے دیکھا. میں نے 1 سال کے بچے سے 1 دن کے بچے سے لے کے اور 80 سال کے بوڑھے تک کو قبر میں اتارا ہے. میں نے اپنی بات کر، میں غسل بھی دیتا ہوں، غسال بھی ہوں، اور قبر میں بھی اتارتا ہوں، موقع مل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں قبر میں جب جاتا ہوں تو کہتا ہوں آج پھر نکل آیا، تو واپس مردے کو رکھ کے، مگر ایک دن تو مردہ ہوگا اور تجھے دوسرے رکھ کے نکل آئیں گے، ڈال دیں گے تیرے اوپر. حضور فرماتے ہیں میرے آقا مجھے ڈر ہے تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے، مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے دفن کرنا بند. 3 بار فرمایا، پھر میں تم سے کہتا، میں بتاتا کہ قبر کتنی خطرناک چیز ہے، تنہائی میں رہنا پڑے گا. موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا دعا کر دیں موسیٰ. جانور مرنے لگے، بارش نہیں ہو رہی. موسیٰ بولے چلو پہاڑ پر، آخری بات ہے. جا کے بولے موسیٰ اے اللہ بارش کر دے. اللہ نے فرمایا میں نہیں کروں گا بارش. ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال سے توبہ نہیں کی، لگاتار چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے. موسیٰ نے کہا نکل. کون ہے بھائی؟ وہ نکلے جلدی. اچھا چور کو پتا ہوتا ہے میں ہی چور ہوں. اب اس کا ہی دل دھڑک گیا، مالک معاف کر دے. موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، جلدی نکل. نہیں نکلا. موسیٰ نے کہا نکلتا ہے یا بتا، پھر تیرا نام کھول دوں. تو پھر ہلکے ہلکے رویا، آواز بلند نہیں ہونے دی، کسی کو پتہ نہ چل جائے میں کیوں رو رہا ہوں. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. رو کے بولا مالک معاف کر دے. موسیٰ بولے نام بتا دوں گا نہ، جلدی نکل جا. نیچے سے کہنے لگا مالک نیچے اتروں گا نا پہاڑ کے، سارے دیکھ لیں گے، بالکل رسوا ہو جاؤں گا، کسی لائق نہیں رہوں گا. میرے گناہ نہ کھول، مجھے معاف کر دے. میں مانتا ہوں میں نے رات میں دن میں بڑی فرمانیاں کی ہیں میرے مالک. میں مانتا ہوں میں کسی لائق نہیں ہوں، دنیا کا سب سے ذلیل انسان میں ہوں، مگر میرے مالک میرے جیسا گنہگار نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے. دیکھ آج معاف کر دے، سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. ایسا رویا، ایسا کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا، در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. اتنا رویا کہ اس کے آنسوؤں کے ساتھ بارش بھی نیچے کو گری، اور ایسی بارش ہوئی سارے چلے گئے. بھیگتے ہوئے موسیٰ نہیں گئے، کہنے لگے مالک بارش. اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ جس نے پہلے توبہ نہیں کی تھی نا، اب اس نے توبہ کر لی ہے. پہلے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. موسیٰ بولے مالک تو اس کا نام تو بتا دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیا نام بتاؤں گا. اللہ رسوائی سے بچائے، بولو آمین. توبہ کرنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بولو. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، پورے مجمع میں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. دونوں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، یاد رکھیں مرنا تو ایک دن ہے ہی. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، ہاتھ نیچے کر لیں. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرائیں نہ. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جو آج سے گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. ہے کوئی عاشق رسول اس محفل میں جو نبی کے نام پہ داڑھی رکھا لے؟ ہے کوئی عاشق رسول جو آج سے نبی کے نام پہ داڑھی بھی رکھا لے اور آج سے گردن بھی کٹا لے؟ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، آپ اپنی طرف دیکھیں. کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. جس کے دل میں آئے گا، جس پہ اللہ رب فضل فرمائے گا وہ اٹھے گا. جو داڑھی کٹا سکتا ہے، جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. ہے کوئی عاشق رسول اس پوری محفل میں جو آج سے نبی کے نام پہ پوری داڑھی رکھائے؟ ہے کوئی دیوانہ میرے نبی کا عاشق رسول؟ ہے کوئی؟ زیادہ دل گندے ہو گئے ہیں کیا بھائی؟ ہے کوئی عاشق رسول؟ اتنی دیر تو نہیں لگتی بھائی. ہے کوئی عاشق رسول؟ ہے نوجوان کوئی جو آج اس مجمع میں کھڑے ہو کے کہیں میں اپنے نبی کے نام پہ داڑھی رکھاؤں گا اور داڑھی لے کے قبر میں جاؤں گا تاکہ حضور دیکھے تو خوش ہو جائیں، میرا غلام آیا ہے، میرا عاشق آیا ہے؟ ہے کوئی اس پورے مجمع میں عاشق رسول آگے سے پیچھے سے جو آج سے سنت رسول کے لیے اپنی اس محفل میں کھڑا ہو جائے؟ ہے کوئی دیوانہ؟ ہے کوئی بھائی؟ ہے کوئی بھائی؟ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں.
ہے کوئی اچھی زندگی گزارنے والا جو ہو وہ کھڑا ہو جائے، اسے آج سے بہتر زندگی گزارنی، سنتوں والی، نبی کی مبارک سنت. کوئی نوجوان پہلا جو کھڑا ہوگا نا سب سے زیادہ ثواب اسے ہی ملے گا. میں ایک آدھ بار اور کہہ رہا ہوں، میری کوئی بے عزتی اسی نہیں ہوگی، تبلیغ کرنا ہمارا فرض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے توفیق اللہ دیتا ہے. ایسا نہیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں کہیں اور کہتا ہوں تو 20 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، جس سے توفیق ہوتی ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو توفیق دے دے گا. ہے کوئی عاشق رسول اور اس محفل پاک میں دیوانہ غوث اعظم کا جو اس محفل میں اپنی نبی کی سنت رکھانے کا وعدہ کرے، پوری سنت جو آج سے رکھائے. چھوٹی داڑھی رکھانا بھی حرام ہے اور داڑھی کو کٹوانا بھی حرام ہے. داڑھی پوری حد شرع ہونی چاہیے، ایک مٹھی سے باہر نکلتی بھی ہلکی سی، تاکہ حد شرع میں رہے. ہے کوئی نوجوان لڑکا اس میں، اس عاشقوں میں، ان دیوانوں میں جو آج سے نبی کے نام پہ داڑھی کا وعدہ کر لے؟ میں ایک باری اور کہہ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ نہیں کہوں گا. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، جو داڑھی نہیں رکھا سکتا نا، میں آپ سے نا امید نہیں ہو رہا ہوں. ایک بار میں تبلیغ نہیں ہوتی، بہت وقت لگتے ہیں، ایک دم رزلٹ نہیں چاہیے. مگر پھر بھی کہتا ہوں، اتنی سیابہ کی باتیں سن کے کسی کے دل میں جاگا ہے ایمان؟ ہے کوئی عاشق رسول حسین کا ماننے والا اس پوری محفل میں جو یہ کہے میں زندگی بدلوں گا، میں مسلمان ہوں، مجھے خوف ہے اللہ کے سامنے جانے سے، میں حضور کی سنت کو مڑاؤں گا نہیں، رکھاؤں گا؟ ہے کوئی عاشق رسول اس محفل مجلس رسول میں؟ ادھر ادھر کوئی بھائی؟ آپ تو بریلی کے پاس کے رہنے والے ہو، بریلی سے دور لوگ، کیا ہوا بھائی؟ ہے کوئی عاشق رسول مجلس رسول میں؟ ایک بھی نہیں ہے بھائی. یہ شاید میری زندگی کی آخری اور پہلی محفل ہوگی، ہے نا؟ میری زندگی کی شاید یہ پہلی محفل ہوگی جس میں ایک اتنی دیر میں بھی کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوا. اچھا کیوں نہیں کھڑا ہوا یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، میں تو خود ذلیل انسان ہوں، میری عزت کوئی نہیں، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی عزت تو بچاؤ نا. اتنے مسلمان بیٹھے ہو، تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو نبی کی سنت رکھانے کے لیے کھڑا ہو جائے؟ کوئی عاشق نہیں ہے اس پورے گاؤں میں؟ جلسہ کرانا بہت اچھی بات ہے، مگر جلسے پہ عمل کرنا یہ اس سے بھی اچھی بات ہے. ہے کوئی عاشق رسول بھائی؟ اچھا سنو، میری طرف دیکھو، جیسے مجھ سے منہ چھپا رہے ہو نا، ایک دن موت کا فرشتہ آئے تو اس سے چھپا لینا میں اور کہنا کہ نم. ہے کوئی بھائی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں شادیاں نہیں ہوتی. اچھا میری طرف دیکھیں، یہ داڑھی فرض کے برابر ہے، فرض نہیں ہے، مگر ہر نبی ہر ولی کے داڑھی. جو عورتیں داڑھی والوں کو پسند نہیں کرتی انہیں تو اللہ کے رسول پسند نہیں. یہ تو سنت رسول ہے نا. اور ایسا نہیں کہ داڑھی والوں کی معاذ اللہ شادی نہیں ہوتی، خوب شادیاں ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں مجھے ذرا تھوڑا سا سفر کرنا ہے. میں ایک بار اور آخری بار کہتا ہوں، حسین کا نام سن کے میں نے اتنا ماشاءاللہ، ویسے بڑے اچھے لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے، غوث پاک کے صدقے سے خوشیاں دے. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں بھائی دیکھیں، ایک کوئی آدمی ہے کیسا اس میں پوری محفل میں، ایک دیوانہ کوئی ایسا جو داڑھی رکھا لے؟ کیا نام ہے بھائی اس گاؤں کا؟ میری اپنی پوری زندگی کا یہ ایک ایسا گاؤں ہے، 12 سال کی میری تقریر کا زمانہ ہو گیا کہ جس میں کوئی شخص آج ابھی اتنی دیر تک کھڑا نہیں ہوا. 12 سال کی تقریر کا دور ہے میرا، اس میں 12 سال میں پہلا آدمی دیکھ رہا ہوں، پہلا گاؤں دیکھ رہا ہوں ایسا. شاید میں ٹھیک سے آپ کی خدمت نہ کر سکا، ٹھیک سے شاید میں نے ٹھیک سے تقریر نہیں کر پایا، یہ ہو گیا ہوگا، ہے نا؟ ٹھیک سے تقریر نہیں کر پایا نا، اس وجہ سے دلوں میں جو ہے نا اثر پیدا نہیں ہوا. میرے اندر ہی کمی ہے. خیر کوئی بات نہیں، میں آپ سے اور مزید کچھ نہیں کہوں گا. اللہ آپ کو آسانی دے، خوشیاں دے، کوئی بات نہیں. اب نہیں تو پھر کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا. کوئی اس میں نیگیٹو بات کرنے کی بات نہیں ہے. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ میرا رب اس بات پر گواہ ہے، اس کے فرشتے، کہ میں جتنی بات بھی کری تھی دل سے کی تھی، اب دل پہ نہیں پہنچ پائی تو میرے دل میں ہی کوئی کمی ہوگی. کوئی بات نہیں. میں اب آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کوئی دوسرا کام کریں، میں وعدے تو کئی لیتا ہوں، مجھے آپ سے کوئی امید ایسی نہیں ہے. ہاں اور محنت کروں گا تو کوئی امید کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اللہ آپ پر فضل فرمائے گا. اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے، خوشیاں دے، برکتیں عطا فرمائے.
وما علینا الا البلاغ. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم.